بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ شوہر کو اپنی بیوی سے کتنے دن بعد ہم بستری کرنی چاہیے؟ اگر شوہر کی 4 بیویاں ہوں تو ہر بیوی کے ساتھ کتنے دن بعد ہم بستری کرنی چاہیے؟ یا اگر 4 بیویاں ہوں تو پہلی بیوی کی باری کتنے دن بعد آنی چاہیے؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور جدید میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ محترم دوستو، میاں بیوی کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے پیار، محبت اور الفت کو بڑھانے کے لیے ایک جنسی تعلق کو قائم کرنے کا حکم عطا فرمایا، جو کہ ان دونوں کے لیے باعث ثواب بھی ہے اور ان دونوں کی نسل کو آگے جاری رکھنے کے لیے بھی قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، جس سے اپنی جنسی تسکین بھی حاصل کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان کو ثواب بھی عطا فرماتے ہیں اور ان کو نیک اولاد بھی عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ تعلق کتنے دن کے بعد قائم کرنا مناسب ہوتا ہے، جس سے مرد اور عورت دونوں کی صحت بھی بحال رہے اور ان کو اس کام کا ثواب بھی ملے۔ ایک شوہر اپنی تمام ضروری سرگرمیوں کے علاوہ اپنی بیوی سے کتنے دن تک ہم بستری نہ کرے تو اس کے نقصانات اس کی ازدواجی زندگی پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں اور اس کی صحت پر بھی ہو سکتے ہیں۔ محترم دوستو، آج ہم ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اسلام میں ہم بستری کتنے دن تک موقوف کرنا مناسب ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صحابی تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی، یا امیر المومنین، میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ وہ عورت یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ خاتون کیا کہنے آئی ہے۔ اس عورت نے پھر یہی بات دہرائی کہ میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزار دیتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ اس بات پر وہ صحابی جو پاس بیٹھے تھے وہ بولے، یا امیر المومنین، اس نے اپنے خاوند کی بڑے اچھے انداز میں شکایت کی ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، کیسی شکایت؟ جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ تو وہ کہنے آئی ہے کہ میرا خاوند نیک تو ہے مگر مجھے وقت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے خاوند کو بلایا اور اس نے کہا کہ میں مجاہدہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس تشریف رکھنے والے صحابی سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ ان صاحب سے کہا کہ دیکھو، شریعتاً تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو۔ خیر وہ میاں بیوی تو چلے گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صحابی سے دریافت کیا کہ آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد بیوی سے ہم بستری کرو؟ تو ان صحابی نے جواب دیا کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی مرد کی ہوں تو 3 دن کے بعد پھر پہلی بیوی کا نمبر آتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن تک عبادت کر سکتے ہو، 3 دن کے بعد 1 دن اور 1 رات تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا۔ دیکھیں شریعت انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں سمجھایا۔ پھر راوی نے اس حدیث میں ایک قصے کا ذکر فرمایا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو
عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں۔ تم اس وقت ہم بستری اور اپنی عصمت اور مال وغیرہ کی حفاظت کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا فرض ادا کرتی ہوں تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ ہاں، اگر وہ کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو انہیں اپنے بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مار نہ مارو۔ اس کے بعد اگر وہ تمہارے تابع ہو جائیں تو پھر انہیں سزا دینے کا کوئی اور بہانہ تلاش نہ کرو۔ سنو، جس طرح تمہاری بیویوں پر حق ہے، اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر ایسے لوگوں کو نہ روندنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے ہو، اور تمہارے مال کو تمہاری غیر موجودگی میں ایسے لوگوں کو نہ دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہاری اجازت کے بغیر تمہارا کوئی بھی مال کسی کو بھی نہ دیں۔